وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے مرکب اضافی کو پڑھا تھا۔ عربی زبان کے اندر دو یا دو سے زائد اسماء جب ملتے ہیں تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کم از کم دو اسماء کا ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، اس کی چار مشہور اقسام ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مرکب توصیفی کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک اسم دوسرے کی اچھائی یا برائی بیان کرے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ اصول یہ ہے کہ دونوں اسماء کے درمیان مکمل کوآرڈینیشن پائی جائے، اور مرکب توصیفی کا اردو ترجمہ الٹ کیا جاتا ہے۔ مرکب اضافی دو یا دو سے زائد اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی جانب ہو رہی ہو۔ مرکب اضافی کا پہلا جز مضاف، دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ مرکب اضافی کا اردو ترجمہ بھی مرکب توصیفی کی طرح الٹ ہی کیا جاتا ہے، مگر اس میں کا، کے، کی کا اضافہ ہوتا ہے۔ مرکب اضافی میں پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ مرکب اضافی کے پہلے جز مضاف کے شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین نہیں آتی، اور مرکب اضافی کا دوسرا جز ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے۔ یہ اس کی ہم نے آپ کو تفصیل بتائی تھی، اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک اسم کی اضافت دوسرے کی جانب، دوسرے کی تیسرے کی جانب ہو رہی ہوتی ہے، تو جو اسم بیک وقت مضاف الیہ اور پھر مضاف بن رہا ہو، اس پر دو قوانین لاگو ہوں گے۔ پہلے مضاف الیہ کا کہ وہ حالت جر میں جائے گا، دوسرا مضاف کا کہ اس کے شروع میں الف لام اور اس کے آخر میں تنوین کا آنا کیا ہوگا؟ ممنوع ہوگا۔ جس طرح کہ سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز میں ہے مالک یوم الدین، یہ یوم کا لفظ مالکی کے لیے مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد اگلے دین کے لیے مضاف ہے، لہٰذا اس پر دو قوانین لاگو ہوں گے، مضاف کا قانون بھی لاگو ہوگا اور مضاف الیہ کا قانون بھی لاگو ہوگا۔ آج ہم جس مرکب کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارا مرکب ناقص نمبر 3، مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کم از کم دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ میں سے کوئی اسم استعمال ہو، اسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ ایسا مرکب جس میں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ، یعنی اگر ہم آسان الفاظ میں مرکب اشاری کا فارمولہ سمجھیں تو اسم اشارہ پلس مشار الیہ ایکول ٹو کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب اشاری ہو جایا کرتا ہے۔ جی، تمام دوسرے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کی طرح مرکب اشاری کی بھی دو اجزاء ہیں۔ پہلا جز اسم اشارہ کہلاتا ہے، جو لفظ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور مرکب اشاری کا دوسرا جز مشار الیہ کہلاتا ہے، جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ ان مثالوں میں آپ غور کریں۔ پہلی مثال ہے ھذا القلم، یہ قلم۔ دوسری مثال ہے تلک الساعۃ، وہ گھڑی۔ اور تیسری مثال ہے ھؤلاء الرجال، یہ بہت سارے آدمی ہیں۔ اگر میرا سوال آپ سے یہ ہو کہ ان تینوں مثالوں میں اسماء اشارہ کون کون سے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ھذا، تلکا اور ھؤلاء کیا ہیں؟ اسماء اشارہ ہیں، اور القلم، الساعۃ اور الرجال کیا ہیں؟ مشار الیہ، یعنی جن کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اب آپ کے سامنے ترجمہ بھی آ گیا، تو آپ حضرات غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی میں تو ہم اردو ترجمہ کیا کر رہے تھے؟ الٹ کر رہے تھے، لیکن مرکب اشاری میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جس ترتیب سے جملہ عربی زبان میں ہے اسی ترتیب سے اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ اردو زبان میں کیا جائے گا۔ خصوصاً یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات سمجھا دوں، جو حضرات ترجمہ، ہماری کلاس چونکہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہے اور ہم ترجمہ قرآن پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، عربی زبان میں
عموماً مرکب ناقص کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہوتا ہے، سوائے مرکب اشاری کے۔ اب ہوتا یہ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر دیتے ہیں، مرکب توصیفی کے دونوں اجزاء، مرکب اضافی کے دونوں اجزاء کو الگ الگ خانوں میں لکھ لیتے ہیں۔ جس طرح خانوں والے قرآن آتے ہیں نا، تو وہ یوں کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک جز کو لے لیا اور دوسرے خانے میں دوسرے جز کو لے لیا، اور اس کے بعد اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ اب میں نے جو آپ کو بتلایا اصول کے ترجمہ کیا ہوگا؟ الٹ ہوگا، اس کا ترجمہ یہاں ہوگا، اس کا ترجمہ یہاں ہوگا۔ اب لفظی ترجمہ کرنے والا اگر ترجمہ الٹ لکھتا ہے تو پھر مسئلہ اس کو یہ پیش آتا ہے، کیونکہ عربی زبان اس کی ہے نہیں کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، اور اگر وہ سیدھا لکھتا ہے تو اس وقت تو اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، استاد کے سامنے موجود ہوتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ بعد میں جب وہ ترجمہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا میں نے، یہ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں، کس طرح ترجمہ، کس لفظ کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لہٰذا جو حضرات لفظی ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مرکب توصیفی ہو، مرکب اضافی ہو یا مرکب جاری ہو، اس کو دو خانوں کے بجائے کیا کیا جائے، ایک ہی خانے میں کیا کیا جائے، اکٹھا لکھا جائے، اور اس کا ترجمہ کیا کیا جائے، الٹا لکھا جائے۔ مثلا الصراط المستقیمہ کو کیا کیا جائے، اکٹھا لکھا جائے، الگ الگ نہ لکھا جائے، اور ترجمہ کیا کیا جائے، سیدھا، راستہ۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ سیدھا ترجمہ اس کا ہے، صراط ترجمہ اس کا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے ترجمہ کیا کیا۔ اچھا، یہ مرکب توصیفی میں تو آپ کہیں ہمیں تو پتہ چل گیا نا جی یہ، لیکن جب کئی مرکبات ساتھ ہوتے ہیں نا، یعنی ایک لفظ مرکب توصیف، وہاں پر جو ہے نا پھر کیا ہو جاتا ہے معاملہ بڑا، پھر کیا ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں اور کس طرح، جیسے من بعدہ، اس کا ترجمہ جب الگ الگ لکھ دیا جائے تو پھر پڑھنے والے کو بعد میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب میں ترجمہ کس کا کہاں کروں، کس کا ترجمہ میں پہلے کروں، کس کا بعد میں کروں۔ تو اس بات میں خیال رہے کہ مرکب اشاری کے علاوہ اکثر مرکبات کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں جب جاؤں گا تو وہاں تو بالکل ہی الٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ آپ کے ہاں تو پہلے جو ہے نا، ہمارے ہاں پہلے فعل آتا ہے، فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے۔ عربی اردو زبان میں تو پہلے کیا ہوتا ہے، فاعل، پھر فعل، اس کے بعد مفعول، کیا ہوتا ہے، فاعل مفعول، اور آخر نہیں، فاعل مفعول اور فعل کیا ہوتا ہے اردو زبان میں بالکل آخر میں آیا کرتا ہے۔ اب جب وہ اردو زبان میں ترجمہ لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا، پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر فعل۔ عربی زبان میں جو لفظ ہوگا پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول ہوگا۔ تو بعد میں جب وہ ملا کے دیکھے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کس لفظ کا کیا ہے ترجمہ ہے۔ اور جب لفظی ترجمہ نہ آئے تو محاورتاً ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ محاورتاً ترجمہ آ بھی جائے تو لفظی ترجمہ بندہ نہیں کر سکتا، لفظی ترجمہ آ جائے تو محاورتاً ترجمہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ مرکبات کا ترجمہ کرتے وقت اگر آپ ترجمہ صحیح نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کو بعد میں سمجھ نہیں آئے گی۔ جی، مرکب اشاری، ہم نے شاید اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ انگریزی اور اردو زبان والے سب کے سب دو اسماء اشارہ سے کام چلاتے ہیں۔ اردو والے یہ اور وہ سے، انگریزی والے دس اور دیٹ سے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ چیز ایک ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، دو ہے یا دو سے زائد ہے۔ وہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ مثلا میرے پاس ایک لڑکا ہے تو اردو زبان والے کہیں گے یہ ایک لڑکا ہے، اگر دو ہوں تو تب کیا کہیں گے، یہ دو لڑکے ہیں۔ بہت سارے ہوں تب کیا ہوں گے، یہ بہت سارے لڑکے ہیں۔ اگر بچے کے بجائے یہاں پر ایک بچی کھڑی ہو تب کیا کہا جائے گا، یہ ایک بچی ہے، یہ دو بچیاں ہیں، یہ بہت ساری بچیاں ہیں۔ اسی طرح وہ میں بھی وہ ایک بچہ ہے، وہ ایک بچی ہے۔ مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں میرے پاس ایک بچہ اگر کھڑا ہوگا تو اس کے لیے عربی زبان والے اس میں اشارہ استعمال کریں گے ھذا۔ اگر وہ بچے دو ہو جائیں گے تو کیا استعمال کریں گے، ھذان۔ اور بچے مثلا بہت سارے الاولاد ہو جائیں تو کیا استعمال کریں گے، ہؤلاء۔ اور اگر میرے پاس کھڑا ہوا بچے کے بجائے ایک بچی ہے تو عربی زبان والے اس میں اشارہ ھذا کے بجائے کیا استعمال کریں گے، ھذہ۔ اور اگر دو بچیاں ہیں تو کیا استعمال کریں گے، ھاتان۔ اور بہت ساری بچیاں ہیں تو کیا استعمال کریں گے، ھؤلاء۔ میری خواتین شرکاء سے سوال ہے کہ ان
اسماء اشارہ مذکر اور مؤنث قریب کے اسماء اشارہ میں دو الفاظ کامن ہیں. کون سے؟ جمع کے لیے استعمال ہونے والا اسم اشارہ مذکر اور مؤنث میں کیا ہے؟ ایک جیسا ہے. مثلا بہت ساری بچیاں ہوں، مرد ہوں، تب بھی کیا کہا جائے گا؟ ہؤلاء الرجال. اور بہت ساری عورتیں ہوں تب بھی کیا کہا جائے گا؟ ہؤلاء النساء. تھوڑا سا آگے لے چلیں گے. اور اب یہاں پر اس بات پہ غور کیجئے گا کہ ھذا کا لفظ قرآن کریم میں 221 مرتبہ، ھذان کا مطلب صرف 2 مرتبہ، ہؤلاء کا لفظ 46 مرتبہ اور ھذی کا لفظ 43 یعنی 43 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ہؤلاء کیا ہے؟ کامن ہے مذکر اور مؤنث میں. اب اور ھذان کا استعمال قرآن کریم میں صرف کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 2 دفعہ ہوا ہے. 2 مرتبہ جب آئے گا تو جو ہے نا کسی سے پوچھ بھی لیں گے معلوم ہو جائے گا. ہاتان کا صرف استعمال سرے سے استعمال ہے ہی نہیں. تو ہمیں کتنے الفاظ یاد کرنے ہوں گے؟ صرف 4 الفاظ، جن میں سے ایک تو دہرائیں گے، باقی 3 نہیں ہوں گے. ہم یہ 3 الفاظ یاد کریں: ھذا، ہؤلاء، ھذہ اور ہؤلاء. ہؤلاء اس میں کامن آ جائے گا، ھذا، ہؤلاء، ھذہ، ہؤلاء. تو ہمیں قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والے تقریباً 300 سے زائد الفاظ کا معنی اور مفہوم ایک ہی دن میں یاد ہو جائے گا. اور یہ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے 1.5، یعنی یہ وہ 15% الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں تو جب جب ریپیٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہی معنی ہوں گے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ شاید میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم اگلی کلاس میں کہیں گے. یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لاجیکلی ہم جب کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے، اور دور کی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں وہ پڑی ہوئی ہے. تو ہم اس کو یاد کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے. مذکر کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کریں گے. واحد تثنیہ جمع یعنی ایک کے لیے اس میں اشارہ ہو تو ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے اشارہ ہو تو پورا ہاتھ کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. مثلا جب میں پہلا اس میں اشارہ ھذا کہوں گا تو میں یوں اشارہ کروں گا، ھذا. دایاں ہاتھ ہے، ایک انگلی ہے اور اپنے سامنے اشارہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ایک. اور میں نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے. انگلی ایک کے لیے ہے، اشارہ یہاں ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ھذا، یہ ایک مذکر. اور جب میں کہوں گا یہ سب تو میں پورا ہاتھ دوں گا، ہؤلاء. اور اگر تثنیہ بھی آپ یاد کرنا چاہیں تو ھذا، ھذان، ہؤلاء. ھذا یہ ایک مذکر، ھذان یہ 2 مذکر، ہؤلاء یہ سب مذکر. مؤنث کے لیے میں اپنا بایاں ہاتھ استعمال کروں گا اور واحد تثنیہ جمع کو انگلیوں پہ اور اشارہ کروں گا ھذہ. اس کا مطلب ہوگا یہ ایک مؤنث. 2 کے لیے ھاتان اور جمع کے لیے پورا ساری انگلیاں ہؤلاء. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو صرف الفاظ یاد کرنے ہوں گے، اس کا معنی، اس کا مفہوم آپ کے اشاروں پر خود بخود منطبق ہو جائے گا. بعد میں اگر آپ کو کہیں قرآن کریم پڑھتے وقت مشکل پیش آئے تو ابھی تو آپ اشارے کریں گے، لیکن بعد میں آپ کے ذہن کی میموری میں جا کر یہ بیٹھ جائے گا اور پھر آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی. میرے ساتھ تمام شرکاء جس طرح میں اشارے کر رہا ہوں آپ بھی اشارے کے ساتھ دہرائیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. ھذا، ھذان، ہؤلاء، ھذا، ھذان، ہؤلاء، ھذا، ھذان، ہؤلاء. اب مؤنث کی طرف آتے ہیں. ھذہ، ھاتان، ہؤلاء، ھذہ، ھاتان، ہؤلاء، ھذہ، ھاتان، ہؤلاء. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دونوں کو اکٹھا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ھذا، ھذان، ہؤلاء، ھذہ، ھاتان، ہؤلاء.
اب میں اس میں اشارہ پڑھوں گا اور آپ حضرات نے ترجمہ کرنا ہے. ھذا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. یہ ایک مذکر. ھذانی ھؤلائی ھذہ ھاتانی ھؤلائی ھذا ھذانی ھؤلائی ھذہ ھاتانی ھؤلائی. اس طریقے سے آپ جب اس کو اشاروں پر کر لیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو یاد، ورنہ آپ کو یہ سب کچھ یاد کرنا پڑے گا کہ ھذا واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہونے والا اسم اشارہ ہے. اس کا ترجمہ کیا جائے گا یہ ایک مذکر. پھر دوسرا یاد کریں گے تثنیہ مذکر قریب کے لیے. تو یہ بہت لمبی چیزیں، بہت چیزیں آپ کو یاد کرنی ہوگی. اس کے بجائے آپ کیا کر لیں، اشاروں پہ آ جائیں تو آپ کو صرف یہ 4 الفاظ یاد ہو جائیں تو قرآن کریم میں اسماء اشارہ جہاں جہاں استعمال ہوں گے آپ کو اس کا ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی. اب چلتے ہیں ان اسماء اشارہ پر جو دور کے لیے ہیں. جی عربی زبان میں دور کے لیے جو اسم اشارہ ایک مذکر کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ذالکا، اور 2 مذکر ہوں دور ہوں اس کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ذالکا. بہت سارے افراد ہوں اور دور ہوں اس کے لیے جو ہے نا کیا استعمال ہوتا ہے اولئک. ایک چیز ہو مؤنث ہو دور ہو اس کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے تلکا. 2 ہوں دور ہوں مؤنث ہوں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تانیکا. اور بہت ساری ہوں دور ہوں اس کو کیا کہا جاتا ہے اولئک. مذکر کی طرح اسم اشارہ قریب کی طرح اسم اشارہ بعید میں بھی جمع کے لیے اولئک کا اسم اشارہ کامن ہے، ایک جیسا ہے. اور اگر آپ غور کریں آپ کو نظر آئے گا کہ ذالکا قرآن کریم میں 426 مرتبہ، ذالکا 1 مرتبہ، اولئک 204 مرتبہ اور تلکا 41 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو تثنیہ کے لیے استعمال ہونے والا دور کا اسم اشارہ قرآن کریم میں صرف کیا ہوا ہے، 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. لہٰذا اس کو ہم اگر ہٹا کے صرف 3 الفاظ کو یاد کر لیں، ذالکا، اولئک اور تلکا، تو یہ 3 الفاظ اگر ہم یاد کر لیں تو قرآن کریم کے 600 سے زائد الفاظ یہاں پر ہمیں کیا ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے. اور 300 پہلے تھے. تقریباً آپ کو 1000 کے لگ بھگ الفاظ کا معنی، مفہوم، ترجمہ پورے قرآن کریم میں ان 6 الفاظ کے 3 یہاں کے 3 قریب کے یاد کر لیں تو تقریباً 1000 کے قریب الفاظ قرآن کریم میں اسی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن کریم کے 1000 الفاظ کا معنی اور مفہوم آپ کو آج آ گیا، کیونکہ یہ اسی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا کوئی دوسرا معنی قرآن کریم میں نہیں ہے. لہذا قرآن کریم کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں، قرآن کریم کے اندر یہ تو وہ اسماء ہیں جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں. باقی جو اسماء ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات سینکڑوں مرتبہ، بعض اوقات 20 مرتبہ، بعض اوقات 10 مرتبہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ 1 مرتبہ ایک لفظ کو یاد کر لیں. مثلا سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں پر آپ رحمان اور رحیم کے معنی یہاں سے یاد کر لیں. قرآن کریم میں رحمان، رحم، را، حا، میم کے روٹ ورڈ سے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے. مرحوم ہو، راحم ہو، رحیم ہو، جو ہے نا جو بھی الفاظ، جتنے بھی الفاظ ہیں اس کا ترجمہ آپ کو ایک 3 ورڈ کا لفظ ہے را، حا، میم، جس کے معنی کیا ہیں، رحم، مہربانی. اب یہ اسم میں استعمال ہو یا فعل میں استعمال ہو، جہاں بھی استعمال ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا، مہربانی کا معنی پایا جائے گا. علم، عین، لام، میم، جاننا. اب جہاں بھی عین، لام، میم کا روٹ ورڈ استعمال ہوگا وہاں پر جاننے کے معنی کیا ہوں گے، پائے جائیں گے. یہ جی رازقین، رازقہ. اب رزق دینے والا، اس کے لیے مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، جہاں بھی استعمال ہوگا اس میں کیا ہوگا، دینے والے کا معنی. تو یہ قرآن کریم کی زبان جو عربی ہے روٹ ورڈ کے اعتبار سے، اس لیے ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں اور ہماری بات بہت سارے اعضاء کو الحمدللہ سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کریم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زبان میں نازل کیا ہے، اس زبان کی جو گرامر ہے وہ انتہائی سائنٹیفک گرامر ہے، میتھمیٹکلی طریقے سے کیا ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ بعض اوقات یہ بات کہا کرتا ہوں، انہی کلاسز سے جو ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے 2 افراد ہیں اس وقت جو مختلف مقامات پہ اس کلاس کے شرکا تھے اور آپ کورسز کرواتے ہیں، اور یہاں پر ایک صاحب اور آتے ہیں، آج نہیں آئے، میں نے گزشتہ دن میں تذکرہ کیا تھا، آپ ان سے پوچھیں، ان کو قرآن کریم پورا ان کو پتہ ہے کہ گرامر میں یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے پڑھتے ہیں، اور قرآن کا سمجھ آ رہا ہوتا ہے انہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی محنت، بہرحال جتنی محنت ہم نے انگریزی زبان کو منہ ٹیڑھا کر کر کے سیکھنے کے لیے کی ہے، اس کی 10% بھی یہاں کریں گے تو قرآن کریم ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے واحد کے لیے، یہاں پر بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، صرف قریب کے بجائے اب لاجک کے مطابق دور کی جانب اشارہ کریں گے۔ جب میں کہوں گا وہ ایک تو میں اشارہ کروں گا ذالکا، جب میں وہ کہوں گا وہ دو تو میں اشارہ کروں گا ذالکا، اور جب میں کہوں گا بہت سارے تو ساری انگلیاں استعمال کروں گا اور کہوں گا اولئک۔ ایک مؤنث کے لیے جب میں آؤں گا تو میں کہوں گا تلکا، تانکا، اولئک، تلکا، تانکا، اولئک۔ میرے ساتھ آپ حضرات ایک آدھ مرتبہ دہرائیں گے تاکہ یاد ہو جائے، ذالکا، ذانکا، اولئک، ذالکا، ذانکا، اولئک۔ اب مؤنث کی طرف آئیں، تلکا، تانکا، اولئک، تلکا، تانکا، اولئک۔ اب آپ ترجمہ کیجئے، ذالکا وہ ایک مذکر، ذانکا وہ 2 مذکر، اولئک تلکا، تانکا، اولئک۔ اس طریقے سے آپ نے اب پورے ہفتے گھر جا کر اس الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ 1000 الفاظ کا معنی مفہوم آپ کو آ جائے۔ یہاں پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ مرکب توصیفی کی طرح مرکب اضافی میں بھی مکمل مطابقت ہونی چاہیے، جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں۔ یعنی اگر جو ہے نا مرکب مشار الیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ کیا ہوگا، مذکر، اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی کیا ہوگا، مؤنث۔ وہ واحد ہے، مشار الیہ واحد تو اس میں اشارہ بھی واحد، مشار الیہ تثنیہ اس میں اشارہ بھی تثنیہ، مشار الیہ جمع تو اس میں اشارہ بھی کیا ہوگا، جمع، مشار الیہ نکرہ یہ بھی نکرہ، بلکہ یہاں معرفت دونوں کیا ہوں گے، معرفہ استعمال ہوں گے، جو ہے نا اس میں اشارہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے۔ اور اعرابی حالت میں بھی کیا ہونی چاہیے، رفع، نصب، جر میں مطابقت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی آپ کے سامنے اس طرح کا لفظ آ جائے تو یہ اس میں اشارہ آیا ہوا ہو، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آئے وہ یہ ہو، ولدن، یہ معرفہ ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا معرفہ کی اقسام میں سے ولدن کیا ہے، نکرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا آ گئی ہے، تنوین آ گئی ہے۔ تو اب ھذا ولدن، باوجود اس کے کہ اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے، یہ مرکب اشاری نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں مرکب تام کہتے ہیں، جس کا مختصر نام جملہ بھی ہے، جسے آپ لوگ انگریزی زبان میں ٹینس کہتے ہیں۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ مرکب اشاری نہیں ہے۔ مرکب اشاری یہ کب ہوگا؟ مرکب اشاری یہ اس وقت ہوگا کہ دونوں کے درمیان کیا ہوگی، مکمل مطابقت۔ یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے۔ اس میں اشارہ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوگا، وہ تو نکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مشار الیہ جو اس کے بعد جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کے شروع میں ہمیشہ کیا ہونا چاہیے، الف لام استعمال ہوگا، تو وہ کیا ہوگا، مرکب اشاری۔ اگر نہیں ہوگا تو وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا، مرکب تام ہوگا، جس کا ذکر اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ یہ اسی چیز کو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایک چارٹ بنایا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے اندر مطابقت کیسے ہوگی۔ آپ غور کیجئے، دیکھیں، المسلم، المسلمان، المسلمون، ھذا، ھذان، ھؤلاء،
دونوں میں دیکھیں اسم اشارہ مشار الیہ دونوں کیا ہیں؟ واحد، دونوں جو ہے نا معرفہ دونوں کیا ہیں؟ حالت رفع میں. ہذان المسلمان میں جیسی مشار الیہ تثنیہ ہوا اسم اشارہ بھی کیا ہو گیا؟ تثنیہ ہوگا. ہؤلاء المسلمون میں آپ دیکھیں اسم اشارہ بھی جمع ہے اور المسلمون بھی کیا ہے؟ جمع ہے. مطابقت پائی جا رہی ہے اور دونوں سب معرفہ ہیں. ہذان المسلمان ہؤلاء، اگر یہاں پر ہؤلاء ہو اور اس کے شروع میں الف لام نہ ہو بلکہ صرف مسلمون ہو تو یہ پھر مرکب اشاری نہیں ہوگا، یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب تام کہلائے گا. اب دیکھیں المسلم جیسے المسلمتوں میں تبدیل ہوا، ایک مسلمان مرد کے بجائے ایک مسلمان عورت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں اشارہ بھی کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ہادھی استعمال ہو رہا ہے. دو مسلمان عورتوں کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ہاتانے. اور بہت ساری مسلمان عورتوں کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ہاؤلائے. ہاؤلائے میں ہم نے کہا تھا کامن ہاؤلائے المسلمون بھی کہا جا سکتا ہے اور ہاؤلائے المسلمات بھی کہا جا سکتا ہے. باقی دونوں جگہ کیا ہوگا؟ تبدیل ہوگا. یہاں پر اگر ہاذا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ حاضی ہوگا. مثلا اگر یہاں پر جو ہے نا کتاب ہے تو ہاذل کتاب ہوگا، لیکن اگر یہاں پہ درخت ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہذہ الشجرہ. اس تو قرآن کریم میں فرمایا ولا تقربا ہذہ الشجرہ، کیونکہ الشجرہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مؤنث ہونا چاہیے. جی یہ استثناء ہے. جی اس پہ ذرا غور کیجئے گا. لے آئیے پوری اسکرین لے آئیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اگر مشار الیہ جمع مکسر عاقل ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی. دیکھیں ہم نے ایک قاعدہ مرکب توصیفی میں پڑھا تھا کہ جمع مکسر غیر عاقل کی صفت کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث ہوتی ہے. یاد ہے جی خواتین شرکاء کو یا بھول گئے؟ یاد آیا کوئی؟ جمع مکسر غیر عاقل. یہاں پر میں آپ حضرات کو تھوڑا سا دوبارہ جو ہے نا مکسر عاقل دیکھیں، جو صفات ہے نا وہ قرآن کریم میں 20% ہیں. ٹھیک ہے جی. جمع جو صفات کی جو مسلمون منافقون جاہلون یہ کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں، یہ 20% ہیں. باقی کائنات کی باقی جتنی چیزیں ہیں نا مادی اشیاء، کرسی، قلم، کتاب، چھت، زمین، آسمان، یہ ان کو مادی اشیاء کہا جاتا ہے جن کا نام لیتے ہی میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ تصویر آتی ہے. اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں. یہ ان کی جمع جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر. یعنی جب واحد سے ہم جمع بناتے ہیں تو واحد کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹوٹ جاتی ہے. مسجد سے مساجد ہو جاتا ہے، الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. کتاب سے کتب، الف کم ہو جاتا ہے. امرأتن سے نساء، پوری شکل ہی کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ جمع مکسر جو کائنات کے اندر باقی چیزوں کے لیے یہ دو طرح کی اشیاء ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہیں عاقل اور ایک کہلاتی ہیں غیر عاقل. عاقل میں یعنی جمع مکسر ہو اور انسان، جنات، فرشتوں میں سے کسی کے لیے استعمال ہونے والا جمع مکسر ہو تو اسے کہا جاتا ہے جمع مکسر عاقل. یعنی وہ جمع مکسر جو عاقل مخلوقات کے لیے استعمال ہو. عاقل مخلوقات 3 ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں. اس کے علاوہ کائنات کی باقی ساری مخلوقات کیا کہلاتی ہیں؟ غیر عاقل. مثلا ڈسٹر ہے، عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر. قلم کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. گھڑی کیا ہے؟ پنکھا کیا ہے؟ غیر عاقل. ان کو کہا جاتا ہے، ان کی جمع بھی کیا ہوگی؟ جمع مکسر ہوگی، لیکن وہ کیا کہا جائے گا؟ جمع مکسر غیر عاقل. یعنی ایسی جمع مکسر جو غیر عقل رکھنے والی، عقل نہ رکھنے والی اشیاء کی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. اب یہاں پہ اصول یاد کر لیجئے کہ عربی زبان والے جمع مکسر غیر عاقل کو جمع کا مقام نہیں دیتے، اسے واحد مؤنث کا مقام دیتے ہیں. جمع مکسر غیر عاقل کو ہمیشہ کیا شمار کرتے ہیں؟ واحد مؤنث کے برابر شمار کرتے ہیں. جمع مکسر غیر عاقل کو واحد مؤنث کے برابر شمار کرتے ہیں. اس لیے ہم نے مرکب توصیفی کے سبق میں یہ بات پڑھی کہ مرکب توصیفی کا دوسرا جو صفت اگر کیا ہو موصوف جمع مکسر غیر عاقل ہو تو صفت کیا ہوگی؟ واحد مؤنث ہوگی. وہی بات یہاں پر کہا آئے گی آج کہ اگر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو وہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس میں اشارہ بھی کیا ہوگا؟ واحد مؤنث آئے گا.
اگر مشار الیہ کیا ہو؟ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس میں اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث، یعنی واحد مؤنث کا اس میں اشارہ کون سا ہے؟ ہاذہ استعمال ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بات جو اس وقت لکھی ہوئی ہے یہاں پر صاحب کتاب آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر مشار الیہ جمع مکسر عاقل ہو، غیر عاقل کی بات نہیں کر رہا، کیا ہو؟ عاقل ہو، تو اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اگر اس میں اشارہ جمع مکسر عاقل ہو تو اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ہم نے پڑھا کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان مکمل مطابقت پائی جاتی ہے، یہ پڑھا، سمجھ آ گئی نا بات جی؟ اب کوئی آپ پر اعتراض کر دے کہ قرآن کریم میں آپ کو ایسا لفظ بتلاؤں گا جہاں پر اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی، اور وہ سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کا آغاز جب ہوتا ہے وہاں پر ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تل کا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا اس میں اشارہ ہے، اور الرسل جمع ہے رسول کی، اور رسول سب کے سب مذکر تھے، کوئی مؤنث کوئی خاتون نبی بن کر نہیں آئی، تو اس میں اشارہ کیا ہے؟ مؤنث، اور مشار الیہ کیا ہے؟ وہ مذکر۔ اب یہاں آپ کا جو قاعدہ ہے وہ تو کیا ہو گیا؟ بالکل غلط ثابت ہو گیا، اور جس کو زیادہ معلومات نہیں ہوگی میری اور آپ کی طرح تو وہ ان کو کہہ دے گا کہ آپ کا قرآن تو عربی قواعد و ضوابط کے ہی خلاف ہے، لہذا یہ درست کیسے ہوا؟ عربی قواعد ضوابط تو آپ نے ابھی خود بتایا کہ مطابقت ہوتی ہے اور یہاں پر مطابقت نہیں پائی جا رہی، تو آپ کو قرآن ہی عربی زبان کے مطابق نہیں ہے تو سچ اور سچا ہونا اور بات، یہ عام طور پہ عیسائیوں کا ایک اعتراض قرآن کریم پر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو یہ قاعدہ ہے جہاں پر ہم نے بتایا ابھی آپ کو، اگر آپ کو جو میں نے پہلے قاعدہ بیان کیا کہ اگر مشار الیہ جمع مکسر عاقل ہو، کیا ہو؟ جمع مکسر عاقل ہو، تو اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، لہٰذا وہاں پر جمع مکسر عاقل ہے الرسل، اس لیے اس میں اشارہ کیا ہوا ہے؟ واحد مؤنث آیا ہے، اور یہ کوئی قاعدہ قانون کے خلاف نہیں، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر اس میں اشارہ مشار الیہ جمع مکسر کیا ہو؟ عاقل ہو، تو اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ مثلا یہ ایک مثال ہے، پھر اگلی مثال قرآن سے۔ الرجال جمع ہے الرجل کی، بتائیے رجل جمع مکسر ہے یا نہیں ہے؟ جمع مکسر ہے نا، یہ رجل سے بنایا ہے، اور یہ رجال عاقل مخلوق ہے غیر عاقل مخلوق ہے؟ عاقل مخلوق ہے، لہٰذا اس کے لیے اس میں اشارہ ہؤلاء استعمال ہونا چاہیے، اور استعمال کریں گے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہؤلاء بھی جمع ہے اور الرجال بھی جمع ہے، قاعدے کے مطابق بالکل درست بات ہوئی۔ لیکن اگر کوئی ہؤلاء کے بجائے ہذہ الرجال کہے تو یہ کہنا بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا، اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں جی؟ اسی طریقے سے قرآن کریم پہ جائیں، اگلی سلائڈ جو ہے قرآن کریم کی مثال کی ہے۔ الرسل جمع مکسر عاقل ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ اولئک استعمال ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کہے اولئک الرسل قرآن کے علاوہ کچھ لکھ رہا ہو، کچھ پڑھ رہا ہو عربی زبان میں، اور اولئک الرسل کہے تو اس کا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس کو تلک الرسل پڑھے جس طرح قرآن کریم کے الفاظ ہیں تب بھی یہ بات غلط نہیں ہے، قاعدے کے عین مطابق ہے۔ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں جی؟ میں بات تو طویل ہو گئی، بات میری ایک ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث آتا ہے۔ رہ گیا جمع مکسر عاقل تو اس کے لیے جمع بھی آ سکتا ہے اور واحد بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کو یاد نہ رہے وہ بات یاد کر لیں تب بھی کیا ہوگا؟ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ صرف اس کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور عموماً لوگ جو ہے نا اس کو اعتراض کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ جی یہ جمع مکسر غیر عاقل کی مثال جو میں نے پہلے کی، الایام
یہ جمع ہے الیوم کی. الایام کس کی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے، لیکن یوم عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے. تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث آئے گا. اس لیے آیا تلک الایام، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ رات اور دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ پھیرتے رہتے ہیں. کبھی عروج اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ زوال. یہ گھن چکر جو ہے نا دنیا کے اندر، یہ میری تقسیم ہے. لیکن اگر کوئی کہے تلکا کے بجائے اولئک الایام کہے گا تو اس کا یہ کہنا عربی گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. کیوں؟ کہ یہ جمع مکسر کیا ہے؟ غیر عاقل، اور اس میں اشارہ کیا ہوگا؟ واحد مؤنث ہی آئے گا. بھی والے معاملہ نہیں، یہاں پر ہی ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ بھی ہے. جی جو قرآن کریم سے مثالیں تلک الایام میں نے بتایا کہ ایام جمع ہے کس کی؟ الیوم کی، لہٰذا اس میں اشارہ کیا ہے؟ واحد مؤنث. یہ تمام دن سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 140. سورہ عنکبوت سورت نمبر 20 آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس. یہ بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. یہاں پر بھی الامثال جمع ہے مثل کی اور جمع مکسر غیر عاقل ہے، لہذا اس میں اشارہ کیا آ رہا ہے؟ واحد مؤنث. تیسری مثال ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 229 تلک حدود اللہ. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں، سے تجاوز مت کرنا. یہاں پر حدود جمع ہے حدن کی، اور یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، لہٰذا اس میں اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ واحد مؤنث آ رہا ہے. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، ایسے نا گھر جا کے جو ہے نا تھوڑی بہت گرامر جو پڑھتا ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگلی چند چیزیں رہتی ہیں اس کلاس میں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا اور باقی چیزیں بھی سمجھاؤں گا. وما علینا الا البلاغ.